السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24واں روزہ ہے۔ بس 24واں کہتے کہتے دل کی طبیعت میں ایسی گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ رمضان گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ درویش ایسے تھے جو 6 ماہ جانے والے رمضان کے لیے ندامت کرتے تھے اور پھر 6 ماہ استقبال کرتے تھے۔ پھر ایسے تھے جو رمضان کا پہلا عشرہ استقبال کرتے تھے، دوسرے عشرے میں خوف کرتے تھے کہ گیا، اور تیسرے عشرے میں ندامت ہوتی تھی کہ رمضان چلا گیا۔ اچھا جان رمضان تو چلا ہی جائے گا، لیکن 2 رمضان ہوتے ہیں، ایک سفارشی رمضان، ایک شکایتی رمضان۔ یہ میں آپ کو پکی بات کہہ رہا ہوں۔ رمضان سفارش بھی کرے گا اور رمضان شکایت بھی کرے گا۔ اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ یہ بندہ تھا جس نے میرا کوئی ادب نہیں کیا تھا، کوئی احترام نہیں کیا تھا۔ اے اللہ میں رمضان آیا تھا، لوٹ کے آتا تھا ہر سال، اس بندے نے میرے ساتھ کوئی دل جوئی نہیں کی، میرا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میری رمضان کی کوئی قدردانی نہیں کی۔ یہ شکایتی رمضان ہے۔ اور ایک وہ سفارشی رمضان ہے جو بندے کی سفارش کرے اللہ کے سامنے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے جو سورۃ ملک تبارک الذی سوتے وقت پڑھتا ہے، قیامت کے دن جب اس کی طرف عذاب پڑھے گا اس کی خطاؤں گناہوں کی وجہ سے، تو سورۃ ملک آڑے آ جائے گی، کہے گی نہیں یہ عذاب نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں یہاں تک الفاظ ہیں، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کہ سورۃ ملک جھگڑالو ہے، یہ جھگڑا کرے گی اور کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا پھر اس بندے کی بخشش کر دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا۔ کسی درویش نے ایک ہندو بنیے کو دیکھا تو لالا جی جو ہیں جنت میں پھر رہے ہیں۔ وہ لالا جی یہ کیا بات ہے، آپ جنت میں پھر رہے ہیں، آپ تو ہندو تھے۔ اور میں بس ایک بول اس کریم کو پسند آیا، میرا بیٹا میرا کھلے بندوں کھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا رمضان ہے، ادب کر، ایک طرف ہو کے کھا لے۔ اللہ کو میری ادا پسند ہے، اللہ نے مرنے سے پہلے فرشتے کو بھیجا، پہلے اس کو کلمہ پڑھا، فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میری موت ایمان پہ ہوئی، ساری عمر کفر پہ گزری، آخری وقت میں ایمان لے سینے میں سجا کے بندہ چلا گیا۔ تو رمضان کے ان لمحات میں، ان گھڑیوں میں، ان کیفیتوں میں 24واں روزہ کیسے ہم اللہ کو منائیں، کیسے اللہ کا تعلق ہمارے قریب ہے، اور کیسے اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہماری محبتیں بڑھ جائیں۔ تو میں ایک چیز آپ کو عرض کروں گا، اور اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے۔ رمضان میں ایک چیز کی مشق کر لیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے نا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایک دعا پڑھیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 بول۔ میں نے سال سے بتایا، کیونکہ رمضان میں اہتمام بڑھ جاتا ہے نمازوں کا، نوافل کا، اس کو اپنے مشق میں، اپنے تجربے میں، اپنے بولوں میں شامل کر لیں۔ سمع اللہ کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، جوڑوں کا پرانا درد، کمر، ڈسک، موہروں کے مسائل، گردن کے مسائل جن کو کالر لگا ہوا ہو، اور پٹھوں اور اعصاب کا کھینچاؤ۔ کتنے بے شمار لوگ مجھے ملے جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا۔ رکوع سے اٹھے نا آپ، جب اٹھیں سیدھے کھڑے ہوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، اس کے بعد پڑھیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جوڑوں کا پرانا درد، کمر کا درد، پٹھوں کا کھینچاؤ، گردن کے مسائل، ایسے حل ہوتے ہیں، ایسے حل ہوتے ہیں۔ بلکہ جب سے میں نے بتانا شروع کیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار بیماریوں کے مارے ہوئے لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں فلاں بیماریاں ختم ہو گئیں، فلاں فلاں روگ ختم ہو گئے، اور فلاں فلاں جسمانی مسائل حل ہو گئے ہمارے۔ نماز تو ویسے پڑھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہوئے یہ بول بھی شامل کر لیں۔ اب آپ دیکھیے، اب ایسا کریں، آپ میری اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ موبائل پہ دیکھیں کہ میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس میں، آپ حیران ہوں گے، یہ منٹوں کا عمل نہیں، صرف سیکنڈ کا عمل ہے۔
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، چند سیکنڈ کا کام ہے، اور چند سیکنڈ میں رب راضی۔ وہ کیسے راضی؟ فرمایا جو بندہ یہ بول پڑھتا ہے 13 فرشتوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ اس کی نیکیاں لکھو، اور فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، اس کی نیکیاں نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ بھی ساتھ شامل کر لیں اپنے روزوں میں، اس چھوٹے سے بول کو، جس کے دنیا کے بھی فائدے، جس کے آخرت کے فائدے، جس کی دنیا کے بھی برکت، جس کی آخرت کی برکت۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، بندے کے بولوں پہ اللہ پاک دنیا بھی دے دیتا ہے، آخرت بھی، رضا بھی، صحت بھی، شفا بھی، عطا بھی، وہ کریم دے دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان بولوں پہ اپنی توجہ بڑھائیں، ان بولوں پہ اپنا دھیان بڑھائیں، اور ضرور بڑھائیں گے۔ ایک چوٹکا بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں، میری چاہت ہے کہ جسمانی صحت بھی ہو، روحانی صحت بھی ہو، جسمانی فٹنس بھی ہو، روحانی فٹنس بھی ہو۔ اگر کبھی کوئی گلا خراب ہو جائے اور ٹانسس ہو جائیں، اور ٹانسس کے بارے میں ہے کہ بس آپریشن کے علاوہ اس کا چارہ نہیں، یا پھر بار بار آپریشن ہو رہا، یہ بھی ہے، اور گلا کی دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں، ایسے خوب بغیر تیل کے گرم کریں۔ اسے گرم کرنے کے بعد زیتون کا تیل اس پہ لگا کر، یا سرجیکل ٹیپ کے اوپر کلونجی کو چپکا کر اس کے اوپر لگا کے رات کو سو جائیں، یا زیتون کا تیل یا کلونجی کا تیل خوب لگا کے رات کو پٹی باندھ کے سو جائیں، صبح گرم پانی سے دھوئیں۔ میں نے تجربے کیے ہیں، ٹانسس، گلے اور اس کے مسائل ایسے حل ہوتے ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، آزما کے دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ رمضان کی برکات ہیں، یہ اس کریم کی عنایات ہیں، انشاءاللہ اللہ اپنی عنایات سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، نظر بد ہے، اثرات ہیں، بندش ہے، جناتی دنیا ہے، گھر میں چھیڑ چھڑی ہوئی ہے، گھر میں فقر ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، روٹی روزی نہیں ہے، فقر اور غربت ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری، گھر کے اندر کسی کونے سے آوازیں، چیزیں، کہیں سے بدبو چھینٹے، کہیں خون کے دھبے، کوئی جادوئی اثرات ہیں، کوئی جناتی اثرات ہیں، کوئی جادوئی اور جناتی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنی کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں، کوئی دکھ، کوئی جادو، کوئی بیماری تصور میں لے آئیں، خیال میں لے آئیں، اگر ہیں کوئی گھر کی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، کوئی حالات کی سختیاں، تصور میں لے آئیں۔ اس آیت مبارک کے بارے میں یہاں تک ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو خوشحالی چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھے، اللہ اس کی نسلوں کو مالدار اور تونگر کر دیتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آل رسول فرماتے ہیں، اہل البیت فرماتے ہیں، جب ہم کہیں سفر اور غزوات میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھ لیتے تھے، ہمیں نعمت اور غنیمت بہت زیادہ عطا ہوتی تھی۔ جو شخص تمنگری چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، آج اس مجمع میں انشاءاللہ قرضے ختم، بیماریاں ختم، دکھ ختم، جادو ختم۔ میں نے لفظ انشاءاللہ کہا ہے، اس سے مراد اللہ ہی کرے گا، اس سے مراد اللہ ہی سے ہوتا، اور اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے کلام کی طاقت اور اس کلام الہی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آج اٹھنے سے پہلے رب کریمی کے فیصلے کر دے گا۔ اس آیت کو ہم 3 بار پڑھیں گے، توجہ سے پہلے سن لیں۔ ہم نے 10 لیٹا ہوا تھا، جادو کا مارا ہوا، ایک صحابی تشریف لے جا رہے، انہوں نے کیا کیا، ایک آیت پڑھی، پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ یہ سارا آپ کا ہی فیض ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے۔ انہوں نے کہا آقا آپ کا فیض ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے اس جادو اور مریض اور مارے ہوئے بندے کے کانوں میں دم کیا۔ اب سنے میرے آقا نے کیا فرمایا، اور سبحان اللہ کہیں، اور میرے حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، بس یہ لفظ ذرا یقین کو غور سے سن لے، اور یقین کو یقین سے سن لے، یقین کو یقین سے سن لے۔ ہاں اس یقین کو توڑنے کے لیے جب آپ مالدار ہو جائیں گے نا،
اس یقین کو لوٹنے کے لیے لٹیرے آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے، وہ روحانیت کے مالدار جب آپ ہو جائیں گے، اس یقین کو لوٹنے، بدگمانیاں، شک ڈالنے کے لیے بے شمار آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص یقین سے اگر ان آیات کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو سوچیں پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پر یقین سے، یقین سے۔ ہم آج وہ آیت سارے پڑھیں گے، جن کو نہیں آتی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس آیت کو دہرا کے ابھی ہم 3 دعائیں مانگیں گے، جس آیت کے بارے میں میرے کملی والے نے خود قسم اٹھائی۔ سوچیں، آخری چیز ہے قسم اٹھانا، اور خود ساری کائنات کے رحمت للعالمین قسم اٹھا رہے، اور کسی چیز کو قسم اٹھا کے بیان کر رہے۔ سوچیں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک؟ اس کی عطا اس لیے تو ہے کہ بندوں کی مشکلیں دور ہو جائیں، بندوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، بندوں کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر جادو جناتی ہے تو ختم ہوگا، انسانی ہے تو ختم ہوگا، سفلی ہے تو ختم ہوگا، کالا ہے تو ختم ہوگا، کتے کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، خنزیر کی ہڈی یا کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کے خون سے لکھا ہوا ہے تو ختم ہوگا، اور کوئی کالے سے کالا، ناپاک سے ناپاک جادو ختم ہوگا۔ کیوں؟ جادو طاقتور یا میرے رب کا فرمان طاقتور ہے؟ میرے اللہ کے قسمیں فرمان طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے ایک دفعہ، اور وہ ایک دفعہ نہیں ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہے، محبت کرنے والی، محبت کرنے والے، اللہ کی نیک بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں ایک دفعہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا، بے شمار دفعہ پڑھا جائے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے، جن کو آتا نہیں میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر اس کو پھر ہم دعا کی شکل میں پڑھیں گے، اس کی دعا کریں گے۔ آج 3 دعائیں ہوں گی۔ یہ پہلی دعا ہے، ایک وظیفہ پڑھیں گے، دعا ہوگی، پھر دوسری دعا ہوگی، پھر تیسری دعا ہوگی۔ آج 3 دعائیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ مانگنا اس کو پسند ہے، یہ زاری اس کو پسند ہے، یہ التجائیں اس کو پسند ہیں، یہ آنسو اس کو پسند ہیں، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے۔ اب ہم وہ آیت پڑھیں گے، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، آخری، جس کے بارے میں وعدے ہیں، غربت ختم ہونے کے وعدے۔ اب گنتے جائیں گے، 1 جادو کے وعدے، 2 زور سے کہیں، جنات کے وعدے ختم ہونے، نظر بد، سخت سفلی عمل، کتے کا عمل، بندر کی کھوپڑی پہ عمل، خنزیر کی ہڈی کھوپڑی پہ عمل، ناپاک سے خون سے لکھا ہوا جادو، اور سخت فقر، مفلسی، غربت، یہ ختم ہونے کے وعدے 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 وعدے۔ اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے، غور سے سمجھیے گا، ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو تصور میں رکھیں، پر یقین ہو۔ میرے حضور نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کوئی یقین سے اگر یہ آیات پڑھ لے، یقین سے، ہاں، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جب آپ عروج پہ ہوں گے، روح کی دنیا عروج پہ ہوگی، تسبیحات، وظائف عروج پہ ہوں گے، اس وقت یقین پہ ڈاکہ ڈالنے والی ایک ہوا چلے گی، اور یقین کو ختم کرنے والی ایک ہوا چلے گی، اور پتہ لگے گا کہ کون عاشق ہیں، کون دیوانے ہیں، کون اس بے یقینی کی ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یقین سے چلنے والے، جذبے والے بیٹھے ہیں، آئیں پڑھتے ہیں، پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق
چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھنے میں بھول جاتا ہے، روانی سے پڑھے تو نہیں بھولتا۔ افحسبتم انما خلق، اب میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب دوسری دفعہ پڑھیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تیسری اور آخری دفعہ، افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب یہ آیت مبارکہ وہ پڑھی ہے جس کے وعدے ہیں، رب سچا، جبریل لانے والا سچا، کملی والے کا سینہ اور دل مبارک سچا، اور میری آقا کی زبان سچی، اور میری آقا سے سننے والے اور ہم تک روایات پہنچانے والے سچے، اور اس آیت پہ جو وعدے ہیں وہ سچے۔